أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والسلام وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود آیت نمبر 17. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک برہان یعنی ولایت مصطفیٰ، ولایت مقید محمدیہ پر فائز ہو، اس کے برابر اور مانند ہو سکتا ہے جو اس جیسا نہیں ہے، اور جس کے پیچھے حق کا گواہ قرآن مجید بھی ہو، اور جس کے پہلے کتاب موسیٰ بھی ہے جو امام و رحمت ہے، سب لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور فرقوں میں سے جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. پس تم اس بارے میں شک میں نہ رہو، اے میرے پیارے حبیب، پس تم اس بارے میں شک میں نہ رہو، بے شک یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. حاضرین محترم، حضرت سید موسیٰ صاحب موسیٰ اکیلوی علیہ الرحمہ کے چند خوبصورت اشعار رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاب تام محمد مصطفیٰ پیدا ہوا، مہدی موعود ختم الاولیاء پیدا ہوا، ناصر دین شافی روز جزا پیدا ہوا، پیشوایان جہاں کا پیشوا پیدا ہوا، رحمت عالم شفیع دو سرا پیدا ہوا، بے کسوں کا عاجزوں کا آسرا پیدا ہوا، ماہی شرک و ضلالت دافع بدا ہوا، صاحب خلق عظیم مصطفیٰ پیدا ہوا، جس کی مشکات ولایت سے ہے عالم فیضیاب،
ہاں وہی سر چشمہ فیض و عطا پیدا ہوا، جس کی حسرت دل میں رکھتے تھے مسیحا و کلیم، ہاں وہی اصل مراد انبیاء پیدا ہوا۔ سرزمین دل ہوئی معمور خست و عدل سے، مفخر کون و مکان ختم الہدا پیدا ہوا۔ جس نے دیکھا اس کو دیکھا اپنے حق کو بالیقین، جس نے دیکھا اس کو دیکھا اپنے حق کو بالیقین، رویت ذات خدا کا آئینہ پیدا ہوا۔ صاحب تاج ولایت مالک ملک خدا، داعی دیدار ذات کبریا پیدا ہوا۔ پرتو فیض ولایت کا ہے موسیٰ یہ اثر، نعت گوئی کا جو دل میں ولولہ پیدا ہوا۔ عزیزان محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا ہے جس قوم کے افراد سے اللہ نے محبت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یقیناً 597ویں جشن میلاد کا یہ متبرک موقع ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنی خوش نصیبی کی شکر گزاری میں اپنی پوری زندگی کو عبادت اور بندگی کے ساتھ گزار دیں۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت ملی ہے کہ اس کا اندازہ ہمیں اسی وقت ہوگا جب ہم اگر اپنے ایمان کو صحیح سلامت رکھتے ہوئے ملی ہوئی دولت کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے زندگی بسر کر کے جب حشر میں جائیں گے، قیامت میں اللہ کے روبرو ہوں گے، تو واللہ اس دولت کا اندازہ جب ہمیں ہوگا کہ اتنی بڑی دولت ہمیں مفت میں مل گئی تھی۔ لیکن چوکنا رہیے، آگاہ رہیے، یہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے۔ قیامت کے قریبی زمانے کے تعلق سے یہ بھی بتایا گیا ہے حدیث شریف میں کہ قیامت کے قریبی زمانے میں ایمان اتنا کھوکھلا ہو جائے گا، کفر کی رنگینیاں اتنا سر چڑھ کر بولنے لگے گی کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، رات کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے عقیدہ و ایمان کا تحفظ کرنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ اپنی ملی ہوئی اس عظیم ترین دولت کے تحفظ میں ضروری ہے کہ ہم بہت ہی سنجیدہ ہو جائیں۔ عزیزان محترم، یہ بات طے ہے کہ کسی ہستی کی عظمت و شان جب تک معلوم نہ ہو، اس ہستی کی اطاعت، پیروی اور اس ہستی کی بات پر یقین قطعی طور پر ناممکن ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا اتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیاری قوم میں ہمیں پیدا کیا ہے جس قوم کو اللہ لے کر آنے کا وعدہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا ہے۔ اور اس قوم کی پہلی بڑی، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی۔ تو اللہ کی محبت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں رچ بس جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کے پیمانے کو دیکھتے ہوئے اپنے فضل اور رحمت کی دریا کے دریچوں کو، دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ حاضرین محترم، آج یہ فقیر آپ کے سامنے امام مہدی علیہ السلام کی عظمت، ہستی کی شان کو مختصراً
پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ امام مہدی علیہ السلام کی ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، عام ولی نہیں ہے، کسی نبی کے خلیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب اس ہستی کی عظمت اور شان جب معلوم ہو جائے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ہستی کی تصدیق کرنے والی گروہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رکھ کر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اگر ہمیں ایسی ہزاروں زندگیاں بھی مل جائے تو کم ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً میں آپ کے سامنے آج بہت ہی مختصر انداز میں عظمت اور شان بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ورنہ امام مہدی علیہ السلام کی عظمت اور شان کے لیے قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے۔ احادیث متواتر المعنی، وہ احادیث جو حد تواتر کو پار کر لیے ہیں، یعنی وہ احادیث جو بلک تعداد میں آئے ہیں، جن کا انکار کفر ہو جاتا ہے، وہ احادیث جن کے انکار کی وجہ سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اگر ان سارے عظمتوں کو اور امام مہدی علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں تو اس بے علم بے بذات فقیر کے بالکل بس میں نہیں ہے، نہ وقت اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو سنیے، بہت ہی مختصر انداز میں بتاتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں۔ اللہ و رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی موعودہ ہستی کا نام امام مہدی علیہ السلام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مبشر ہیں۔ اللہ نے بھی بشارت دی، رسول نے بھی بشارت دی کہ قیامت اگر قائم ہونے کے لیے ایک دن بھی باقی ہے تو امام مہدی کی بعثت اتنی ضروری ہے کہ اس ایک دن کو اللہ تعالیٰ اتنا طویل کر دے گا کہ اس میں مہدی کی بعثت ضرور ہوگی۔ یعنی دین اسلام کی بنیادی ضروریات میں اہم ترین ضرورت مہدی کی بعثت ہے۔ اب اس مہدی کی عظمتوں کے لیے میں سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت شریفہ کے الفاظوں ہی سے مہدی علیہ السلام کی عظمت کو، شان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے بڑی عظمت جو امام مہدی کی ہے وہ یہ ہے کہ علی بینۃ من ربہ، برہان پر، دلیل پر، پروف پر ہے۔ کس کی طرف سے؟ رسول کی طرف سے، نبی کی طرف سے، موسیٰ کی طرف سے، عیسیٰ کی طرف سے، آدم کی طرف سے نہیں، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ تو امام مہدی کی عظمت اور شان یہ ہوئی کہ اللہ اپنے سے جوڑ رہا ہے، جو برہان دیا، جو دلیل دی، جو منصب عطا کیا ہے ولایت مقید محمدیہ کا، وہ منصب پر جو فائز کیا ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، برہان پر ہے، دلیل پر ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کو معمولی مت سمجھو، کیونکہ یہ بینہ بھی ہے اور من ربہ، اپنے رب کی طرف سے برہان ہے۔ تو رب کی طرف سے بینہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ذات بھی پاک اور ذات کی بات بھی پاک، ذات بھی عظمتوں والی اور ذات کی بات بھی عظمتوں والی اور شان والی ہے۔ اب اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی قرآن ہی سے دوسری بڑی عظمت کو، شان کو ملاحظہ فرمائیے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ۔ امام مہدی کی ایک اور عظمت یہ ہے کہ جن کا گواہ، وٹنس، قرآن عظیم ہے۔
امام مہدی کا گواہ قرآن ہے، جس کے پیچھے حق کا گواہ قرآن بھی ہے۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام کی آگے ایک اور عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یعنی سورہ ہود کی اسی آیت شریفہ میں مہدی علیہ السلام کی عظمتوں کو، شان کو ایک کے بعد ایک بیان کر رہا ہے۔ بڑی سے بڑی عظمتیں پوری اس آیت شریفہ میں آ گئی ہے۔ تیسری عظمت اور تیسری شان یہ ہے کہ وہ من قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور مہدی علیہ السلام کے عظمت کے کیا کہنے، آپ کی شان کے کیا کہنے کہ قرآن سے پہلے توریت بھی گواہ ہے، وہ توریت جو امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مہدی کے گواہ ہیں۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بینہ عطا کیا من ربہ، قرآن بھی گواہ ہے، توریت بھی گواہ ہے، تو اللہ مہدی علیہ السلام کی عظمت کے اور شان کے کیا کہنے۔ عزیزان محترم، آگے سنیے، تین بڑی بڑی عظمتوں کو اور شان بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا بھی ذکر کیا ہے اور کفر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم بھی بتا دیا ہے۔ اب ذرا امام مہدی علیہ السلام کی ایک اور عظمت کو سنیے، یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صاحب قرآن، نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راست مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، مومنین نہیں مخاطب ہے، راست اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور تاکیداً ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اے میرے پیارے حبیب، آپ اس کی طرف سے شک میں، شبے میں نہیں رہنا، کنفیوژن میں نہیں رہنا۔ بولنا چاہیے تھا مومنین کے لیے، مومنین سے مخاطب کرنا تھا، قرآن کو ماننے والوں سے مخاطب کرنا تھا، لیکن بات اہم تھی، امام مہدی علیہ السلام کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب دیکھو، فلا تکو، آپ ہرگز مریۃ منہ، شک میں بالکل نہیں پڑنا، شبے میں بالکل نہیں پڑنا، کنفیوژن میں بالکل نہیں آنا اس کی طرف سے۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب یہاں پر سوچ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ 6 صدی گزر گئے ہیں، سچے مہدی کے اس دنیا میں آنے کے اب 6 صدی کے لیے صرف 3 سال باقی ہے۔ 1444 ہجری یہ چل رہی ہے، 1447 ہجری میں 600 سال، 6 سنچریز مکمل ہو جاتے ہیں۔ کتنا تاریخی موقع ہے اگر اللہ ہمیں زندہ رکھے، کتنا تاریخی موقع ہے۔ اب مہدی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد معجزے ہی معجزے بھرمار ہے، جو ڈیمانڈ کیا گیا وہ معجزہ دیا گیا، مہدویت ثابت ہو چکی، حق ہے، سب کچھ ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تاکیداً مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اے میرے پیارے حبیب آپ اس کی طرف سے شک شبے میں نہیں رہنا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی عظمت یہ ہے، شان یہ ہے کہ ان کی شان میں شک کرنا بھی کفر ہے، تو انکار کرنا، کفر کرنا تو فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ، کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ انکار و کفر تو بہت بڑی بات ہے، شک کرنا بھی آدمی کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کو ملاحظہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی
بینہ کو اپنے سے جوڑے رکھا، رب نے اپنے سے جوڑے رکھا، قرآن بھی شاہد ہے، گواہ ہے، کتاب موسیٰ بھی گواہ ہے، شک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، رب کی طرف سے حق ہے، اشارتاً و کنایتاً قرآن پاک میں اور دیگر مقامات میں مہدی کی عظمت، مہدی کی شان کو بتایا گیا ہے۔ اگر میں پورے آیات کا احاطہ کروں تو کافی وقت لگے گا، صرف ایک آیتیں امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کو، امام مہدی علیہ السلام کی قوم کی شان کو ظاہر کرنے والی رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے میرے پیارے حبیب آپ میری طرف سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ڈکلیئر کر دیجئے، بتا دیجئے کہ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں بلاتا ہوں بصیرت کی دعوت دیتے ہوئے، بصیرت کے راستے پر، اللہ کے دیدار کے راستے پر، دنیا میں اللہ کے دیدار کے راستے پر میں بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں اور وہ بھی جو میرا تابع تام و اتم ہے، جو میری پیروی میں کامل اور مکمل ہے، میری اطاعت اور پیروی میں کامل و مکمل اور اکمل ہے، وہ بھی دعوت بصیرت پر بلائے گا۔ تو اس سے بھی مہدی کی عظمت، مہدی کے شان، مہدی کا مقام ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا میں سر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھنے کے دعوت بصیرت پر بلانے کے جس کام کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مامور ہوئے ہیں، اس کام پر نبی کے بعد بلانے والی ایک ہی ہستی ہے، دعوت دینے کی اہل ایک ہی ہستی ہے، شان صرف ایک ہی ہستی کی ہے، وہ ہے مہدی کی۔ اب ایک اور آیت شریفہ مہدی کے قوم کی شان والی، مہدی کی شان تھی، مہدی کی عظمت تھی، تو مہدی کی قوم کی بھی شان ملاحظہ فرمائیے، جو آنکھ سے دیکھے، صحبتوں میں رہے، ایک ہی نظر میں اس مشکل کو پا لیا جو برسوں سے حل کرنے میں لگے ہوئے تھے، ایک ہی نظر میں مہدی کے اللہ کا دیدار حاصل کر لیا۔ وہ ازلی ایمان والوں کی شان کو بھی تو ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جب تم میں سے لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، کنورٹ ہو جائیں گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم کو لائے گا یا اللہ اس قوم کے ساتھ آئے گا۔ تو امام مہدی کی عظمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مہدی اور مہدی کی قوم کی عظمت اور شان یہ ہے۔ عزیزان محترم، امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کی معراج کو ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن مہدی کو رب سے جوڑ رہا ہے، بینۃ من ربہ۔ پھر اس کے بعد اگر قرآن میں دیکھتے ہیں تو مہدی اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، رب سے جڑے ہوئے ہیں، اور احادیث کے انبار میں، متواتر المعنی احادیث کے انبار میں دیکھتے ہیں تو مہدی کو رسول نے اپنے سے جوڑا، اپنے گھرانے سے جوڑا، نام کو اپنے نام سے جوڑا، ذات کو اپنے ذات سے جوڑا، کام کو اپنے کام سے جوڑا۔ تو یہ امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کی معراج ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ پوری امت محمدیہ میں عظمت اور شان والے بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ایک ہی ہستی ہے، بے مثال، منفرد، امام مہدی علیہ السلام کی۔ میں اس کے لیے متواتر المعنی احادیث میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس سے ان چند نمونوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اسلام میں
امام مہدی کا تصور اور تخیل دین کی بنیادی ضروریات میں کتنا بابرکت ہے، اس کے لیے صرف دو ایک باتیں رکھتا ہوں. اور جیسا کہ احادیث میں اشارات و کنایات کے ذریعے مہدی کی شان، مہدی کی عظمت ظاہر ہوئی، لیکن احادیث شریفہ میں علانیہ طور پر وضاحت کے ساتھ شان بھی بتائی گئی ہے، عظمتوں کو بھی بتایا گیا ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ٹاپ کلاس ہولی فیملی کون سی ہے؟ سب سے سپیریئر فیملی کس کی ہے؟ صرف میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ ہی سب سے اعلیٰ ترین، سب سے پاکیزہ ترین گھرانہ ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن امام مہدی کی عظمت کے مطابق رب سے مہدی کو جوڑا ہے، اور احادیث شریفہ میں رسول نے اپنے سے جوڑا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے بہترین گھرانہ، سب سے اعلیٰ ترین گھرانہ اہل بیت اطہار کا، پنجتن پاک کا. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف اس کے ثبوت میں رکھ رہا ہوں. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4284 4284. ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث شریف کے راوی ہیں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی میری عطرت، میرے کنبے، میرے پاکیزہ اور اعلیٰ ترین گھرانے یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا. سبحان اللہ، رب نے من ربہ بول کر اپنے سے جوڑا، تو رسول نے امام مہدی کی عظمت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے بتا دیا کہ سب سے سپیریئر ہولی فیملی میری ہے، اور مہدی بھی جب آئے گا تو میری ہی مقدس گھرانے سے اس کا راست تعلق ہوگا. اب ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرمائے کہ مہدی میری عطرت سے ہوگا، یعنی اولاد فاطمہ سے، میری لخت جگر خاتون جنت بی بی فاطمہ سے ہوگا. بی بی فاطمہ کون؟ رضی اللہ تعالی عنہ. ذرا ملاحظہ فرمائیے، توجہ سے سنیے. امام مہدی علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کی جا رہی ہے، تو میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا. تو بی بی فاطمہ کون؟ سیدۃ نساء العالمین، سارے عالموں کی عورتوں کی سردارن میری بی بی فاطمہ خاتون جنت ہے. بی بی فاطمہ کون؟ جن کے والد بزرگوار افضل الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین. خاتون جنت بی بی فاطمہ کون؟ جن کی والدہ محترمہ ساری دنیا کی عورتوں میں افضل ترین ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ علیہا الصلاۃ والتسلیم. بی بی فاطمہ کون؟ جن کے شوہر نامدار، ولیوں کے سردار مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی فاطمہ کون؟ جن کے دو فرزندان سید، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں آنکھوں کے تارے حسنین کریمین امام حسن و امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو کون ہوئے؟ بی بی فاطمہ کون ہوئے؟ عظمتوں والی، رفعتوں والی، شان والی. کتنی شان ہم کیا بیان کرے، اس پاکیزہ بی بی فاطمہ کی شان ہم کیا بیان کرے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی محشر میں ایسا بندوبست کر دے گا کہ فرشتے بھی ان کی طرف خدا کی قسم نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. وہ بی بی فاطمہ
وہ بی بی فاطمہ کی نسل سے ہونے والے ہیں. ایسی بے شمار عظمتوں والی، شان والی سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے میرے آقا، میرے مولا سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیے، بیان سنیے. امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابشری یا فاطمہ، فاطمہ خوشی مناؤ. یہ حدیث ابن عساکر کی مشہور کتاب تاریخ دمشق میں آئی ہے، اور اس کے راوی ہیں مولا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی. عظمتوں والی بی بی فاطمہ سے کون فرما رہے ہیں؟ ان کے والد بزرگوار خاتم الانبیاء. کیا فرما رہے ہیں؟ ابشری یا فاطمہ، اے میری پیاری فاطمہ خوشی مناؤ، فإن المہدی منکی، بے شک امام مہدی تجھ سے ہوگا میری پیاری بیٹی. عظمتوں والی، شان والی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امام مہدی کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ امام مہدی جب دنیا میں آئے گا تو بھی میری پیاری بیٹی بی بی فاطمہ تیری ہی نسل پاک سے ہوگا. عزیزان محترم، امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت پر، شان پر بے شمار متواتر المعنی احادیث ہیں، جس میں نام، کام، مقام صراحت کے ساتھ اوپنلی کلیئرلی بتا دیا گیا کہ نام کیا ہوگا، مقام کیا ہوگا، پیدائش کب ہوگی، وسط امت میں آئے گا. سب چیز کلیئرلی قرآن میں اشارات کے ذریعے بتایا گیا، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا یہ کسٹم ہے کہ ہر آنے والے کا ذکر اپنی کتاب میں اشارتاً اور کنایتاً کرتا ہے. جیسا کہ خاتم الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک بھی ہر صحیفے میں، ہر کتاب میں موجود تھا، لیکن اشارتاً و کنایتاً. تو اب متواتر المعنی احادیث میں امام مہدی کی عظمت کو، آپ کی شان کو بتایا گیا، امام مہدی کی صفات کا، عظمت کا تذکرہ کیا گیا. اب آپ سوچئے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری بعثت مبارکہ وسط امت میں ہونے والی ہے. وہی مہدی سچا اور پکا جو وسط امت میں آئے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ کیف تہلک امتی انا فی اولیہا، میری امت کیسے ہلاک ہوگی کیونکہ اس کے شروع میں ہوں. وعیسیٰ ابن مریم فی آخریہا، عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہے. والمہدی من اہل بیتی، مہدی میری اہل بیت اطہار سے، پاکیزہ گھرانے سے. فی وسطیہا، میری امت کے وسط میں، درمیان میں، مڈل میں ہوگا. اب مڈل میں آنے والے، وسط امت میں آنے والے امام مہدی کی عظمت کو کس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے؟ کس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے؟ ان ازلی ایمان والوں کے سامنے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لا کر اپنی زندگی کے سب سے بڑے مقصد اللہ کے دیدار کو اسی دنیا میں سر کی آنکھوں سے پا لیا ہے. ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف کو، آپ کی صفتوں کو، شان کو، عظمت کو بیان کر رہے ہیں. ابن ماجہ حدیث نمبر 4184 4184 میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث شریف ہے. سب لوگ موجود ہیں، وہ ازلی ایمان والے موجود ہیں. ان کے سامنے مہدی کی شان، مہدی کی عظمت کو بیان کر کے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی، جب اللہ کے خلیفہ مہدی آئیں گے. اللہ کے رسول کہاں فرما رہے ہیں؟ جو اپنے خلیفے ہیں خلفائے راشدین کے درمیان میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں کیا فرما رہے ہیں کہ مہدی آئیں گے جو اللہ کے خلیفہ ہیں، آئیں گے. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، تو جب تم سن لو
کہ وہ آ گئے۔ کسے مخاطب کر رہے ہیں؟ جن کے دور میں مہدی نہیں آئے ہیں، آنے والے ہیں وسط امت میں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں کہ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، جب تم سن لو کہ مہدی آ گئے ہیں، فَأَتَوْهُ، تو ان کے پاس جاؤ، فَبَايِعُوهُ، اور ان سے بیعت کرو، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اگر ان کے اور تمہارے درمیان میں برف کے بڑے بڑے پہاڑ بھی ہوں تو ان پہاڑوں پر رینگتے ہوئے ان کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ ریزن سنو، کیوں؟ ضرورت سنو، کیوں؟ تمہارا دین مکمل اسی وقت ہوگا، تمہارا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا۔ فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کیونکہ بے شک وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں۔ حاضرین محترم، اب آپ سوچئے کہ جن سے یہ متواتر المعنی حدیث بیان کی جا رہی ہے، خلفائے راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس میں امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کو، شان کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ واضح انداز میں اس حدیث شریف میں 2 مرتبہ ذکر کر دیا گیا کہ یہ مہدی کوئی عام ہستی نہیں، عام ولی نہیں، بڑا ولی نہیں، بلکہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، خاتم ولایت مقید محمدیہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ جیسے میں اللہ کا رسول ہوں، ویسے ہی وہ آنے والا میری بشارتوں سے، میرے اس کی شان جو بیان کر رہا ہوں، اس آنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اس خاص بات یہ بتائی گئی ہے اس حدیث شریف میں، 2 جگہ ذکر کیا گیا ہے، خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، اور ان صحابہ کرام سے، ان خلفائے راشدین سے کہا جا رہا ہے کہ فَأَتَوْهُ، جب تم سن لو، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، جب تم سن لو، فَأَتَوْهُ، ان کے پاس جاؤ اور ان سے بیعت کرو، اگر پہاڑ بھی درمیان میں آ جائے برفیلے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں۔ تو امام مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار متواتر المعنی احادیث میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ عظمتوں والی امام مہدی کی ہستی کے تعلق سے بہت سے بزرگان دین نے، اولین مومنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر تابعین، تبع تابعین، تبع تبع تابعین، اور بعد کے اولیاء کبار، سبھوں نے آرزو اور تمنا ظاہر کی تھی کہ اگر مہدی آئیں اور ہم مہدی کو پائیں تو ان کی ہم خدمت کریں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے۔ ابتدائے اسلام سے ہی ہر ایک امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کے معترف تھے۔ میں اس کے لیے نمونتاً صرف ایک عظیم المرتبت ہستی مولا سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول رکھ دیتا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کو مولا حسین کے زبان اقدس سے سنیے۔ اقد الدرر فی اقبال المنتظر میں حدیث نمبر 268 میں آئی ہے، اور اس کی روایت کرنے والے خود سیدنا امام حسین ابن علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ انہ سئل، ان سے پوچھا گیا، کس سے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا پوچھا گیا؟ حل ولد المہدی علیہ السلام، کہ حضرت کیا مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، پیدائش ہو گئی؟ خالا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے، لا، نہیں، مہدی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی۔ اب غور سے سنیے، اب جو بات ہے وہ توجہ سے سنیے۔ بات چل رہی ہے امام مہدی علیہ السلام کی عظمتوں کی، شان کی، تو مہدی رسول کا یہ نواسا شہید کربلا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا مہدی پیدا ہو گئے؟ ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ لا۔ اب فرماتے ہیں کہ ولو ادرکتہ، اگر میں ان کو پالوں، امام مہدی کو پالوں،
لخدمتہ ایام حیاتی، اللہ اکبر، میں ان کی اپنی زندگی کے ہر دن ان کی ضرور بضرور خدمت کروں گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ۔ یعنی ابھی مہدی پیدا نہیں ہوئے، اگر میں ان کو پالوں، ان کا زمانہ پالوں، تو میں ان کی پوری زندگی ضرور بضرور خدمت کروں گا۔ خالی خدمتہ نہیں ہے، لا خدمتہ، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ لا آتا ہے تاکید کے لیے، ضرور بضرور میں ان کی پوری زندگی خدمت کرتا رہوں گا۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایسے سچے مہدی کی بعثت مبارکہ ہو گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دولت سے ہمیں سرفراز کر دیا۔ اب یہ ہمارا زمانہ تو 6 صدی کے اختتام کا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ ہم آپ مہدی کی عظمت کو، شان کو کیا بیان کر سکے، کیا سن سکے، کیا جان سکے، کیا مان سکے۔ جس ہستی نے مہدی کی صحبت میں جانے کے لیے تڑپا تھا، مرشد کامل و اکمل کی تلاش میں برسوں گزارے تھے، ہر مرشد کو یہی جھنجھوڑتے تھے یہی بات کے لیے کہ میری سب سے بڑی مشکل میرے معشوق کا، میرے محبوب کا، میرے پروردگار کا دیدار مجھے چاہیے، کیا یہ مشکل حل ہوگی؟ ہر اس وقت کا پیر کامل ہاتھ جوڑ لیتا، بے بسی ظاہر کرتا، لیکن مہدی کے صدیق، مہدی کے ذات کے بدل امیر کبیر سیدنا شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم مہدی کی عظمت کو کیا جانیں گے، کیا مانیں گے۔ پہلی ہی ملاقات میں، پہلی ہی نظر میں خدا کو پا لیے تو مہدی علیہ السلام نے کیفیت بیان کرنے کے لیے کہا تو حضرت شاہ قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ بندے کی آنکھیں پھوٹ جائے کہ بندے نے درمیان میں مہدی کو دیکھا ہے، بندے نے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ تو وہ ہستی جب مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت پاک میں رہی ہے، وہ ہستی جس نے پہلی ہی ملاقات میں اللہ کا دیدار کر لیا، وہ ہستی جس کے لیے امامنا سیدنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مرد گجراتی کو 7 دریائے الوہیت پلا دیے جاتے ہیں، لیکن یہ بندہ بس ہی نہیں کرتا ہے، مجھے اور چاہیے کہتا ہے۔ وہ ہستی کہتی ہے کہ مہدی بے شک آئے اور گئے، مہدی کو جیسا ہم پہچاننا تھا ہم نے نہیں پہچانا۔ سوچئے میرے بھائیوں، صحبت پاک میں زندگی گزار دی، وصال مبارک کے بعد اپنی ذات کا نہیں بلکہ اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو پوری خوش دلی کے ساتھ جوش میں عاشقانہ انداز میں انتظار کرنے والی ہستی یہ فرما رہی ہے کہ بے شک مہدی آئے اور گئے، لیکن ہم نے مہدی کو جیسا پہچاننا تھا، مہدی کی جیسی عظمت بچا لانی تھی، مہدی کی جیسی خدمت کرنی تھی، ہم نے نہیں کی۔ ابھی کیا خدمت کرتے؟ آج اگر نام باقی ہے تو بندگی میں کہ خون کے صدقہ ہے، ان شہدائے کرام کے خون کا صدقہ ہے جب مہدی کے نام کی، مہدی کے شان کی عظمت کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے اپنے پورے کنبے کو لٹا دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یقیناً وہ ازلی ایمان والے ایسے تھے۔ آج 6 صدی ختم پر ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور نو مولود ابھی جن کی ڈیلیوری ہوئی ویسے فرقے آ گئے ہیں۔ اب وہ مہدی کو تلاش کر رہے ہیں، کبھی وہاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے، کبھی انتظار میں رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات پتے کی بتاتا ہوں، 550 سال سے دوگان لیلۃ القدر کو فرض مان کر ہم پڑھ رہے ہیں پورے یقین اور ایمان کے ساتھ۔ اب آ گئے چند سالوں سے پوری دنیا میں سارے فرقے آ گئے 27ویں شب لیلۃ القدر ہے۔ ابھی نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ نے سورہ ہود کی جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ مہدی کی شان یہی ہوگی،
مہدی کے عظمت کے مطابق ہی ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، مہدی پر اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی میجارٹی ہمیشہ باطل کے ساتھ ٹھہرتی ہے۔ آج مختلف فرقے مختلف باتیں کر کے بھولے بھالے اور معصوم سے مہدویوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک اگر ہم اپنے ایمان کے معاملے میں سچے اور پکے نہیں رہیں گے، اپنے بلیفز کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، تو یقیناً دشمن طاقتور ہو اور ہم کمزور ہو تو دشمن ہی کامیاب ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما دیا کہ مہدی و مہدویاں تا قیام قیامت باشد، قیامت قائم ہونے تک رہیں گے، برابر رہیں گے، مینارٹی میں رہیں گے، کم رہیں گے، اقلیت میں رہیں گے، تھوڑے رہیں گے، لیکن رہیں گے۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ جو سوکھے پتے ہیں وہ گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، نالی میں مہوری میں بہہ جائیں گے، جب اس کے بعد مر کر اٹھیں گے تو پچھتائیں گے کہ ہائے 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 ہائے، ہم نے یہ کیا کر دیا۔ اچھے بھلے اس پیاری قوم میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر کوئی محنت کرنی نہیں تھی، کوئی تلاش کرنی نہیں تھی، گمراہ ہو گئے، اس کے بعد پچھتائیں گے کہ ہائے اس کی صحبت میں میں نے اپنا ایمان خراب کر لیا، برباد کر لیا۔ تو یقیناً وہ ازلی ایمان والوں کی باتوں کو دیکھیے، ان کی روشوں کو دیکھیے کہ وہ ڈٹ کر رہے، ایمان میں سچے اور پکے رہے۔ اس لیے ان کے لیے مہدی علیہ السلام کی عظمت کو، شان کو ماننا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مشکل بات تو ہمارے لیے ہے کہ ہم سمجھنا ہے کہ یہ اس دور میں ادھر سے ادھر سے جو وار ہو رہے ہیں، اس وار کا ڈیفنس کرنے کے قابل ہیں یا نہیں، کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو یقیناً ہمیں رضا الہی کو مقصد بنا کر مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دنیا میں آنے کی تشریف آوری کی غرض غایت کو سمجھتے ہوئے اپنے ایمان کا تحفظ کی کوشش کرنی چاہیے۔ عظمتوں اور شان والے امام مہدی علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہونا، خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شان بڑھا دی، ہمارے مقام کو بڑھا دیا۔ تو اپنے مقام کو، اپنی شان کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مانگے اتنی بڑی دولت دی ہے، تو اس کے تحفظ کے لیے کوششیں کریں۔ اور میں اس موقع پر ایک تاریخی اپیل پوری قوم مہدویہ سے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پوری قوم مہدویہ کے سارے مرشدین کرام، سارے علماء کرام، سارے اداروں، انجمنوں، کمیٹیز کے ذمہ داروں سے، پوری قوم مہدویہ کے انٹلیکچوئلز، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، سب سے میری یہ التجا ہے، دست برستار ریکویسٹ ہے کہ اپنے ذاتی اور شخصی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 3 سال کے بعد 600 سالہ میلاد مہدی موعود علیہ السلام کا جو تاریخی یادگار ترین ہسٹوریکل سچویشن جو آنے والا ہے، اس موقع پر متحدہ طور پر علاقائی سطح پر، ریاستی سطح پر، قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، نیشنل انٹرنیشنل لیول پر اتنی دھوم دھام سے میلاد کا اہتمام کریں کہ دنیا کے سامنے میسج جائے کہ قیامت سر پر کھڑی ہے، ابھی ہم کس جھوٹے مہدی کے انتظار میں اپنی نسلوں کو برباد کر لیں۔ دنیا پرست علماء اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے مہدی کے انتظار میں لٹکا کے چھوڑ دیے ہیں۔ تو ایسا بہترین سنہری موقع آ رہا ہے، 3 سال کا عرصہ دیکھے دیکھے تک گزر جاتا ہے۔ پلاننگ کیجئے، مہربانی کیجئے، میری کسی بھی ایک جگہ نہیں، پوری قوم مہدویہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر سبھی سے یہ درخواست ہے کہ خدا را اس تاریخی موقع کو مت گوائیے۔ جتنا ہوا بہترین سے بہترین، اعلیٰ ترین سے اعلیٰ ترین، یادگار ترین انداز میں میلاد کا موقع اہتمام کیجئے، میلاد کو منانے کی کوشش کیجئے،
ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے تاکہ دنیا کے سامنے میسج جائے کہ تم اپنی ابھی جو نسلیں برباد کر چکے ہیں انف رک جاؤ، اب کم از کم قیامت سر پر کھڑی ہے، سچے مہدی سیدنا و امامنا حضرت سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ علیہ الصلوات و تحیات کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کو تسلیم کر لو، تاکہ دین اسلام کی سب سے بڑی ضرورت کی تکمیل نہ کرنے کے جرم میں دوزخ میں جانے سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدقے سے ہمیں جو بڑی دولت ملی ہے، محمد کی غلامی، مہدی کی غلامی، اسے پورے احتیاط کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پورے جوش اور ولولے کے ساتھ اس عظیم دولت کو بچانے کی، تحفظ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اپنی نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو امام مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت اور شان بتاتے ہوئے اس دین حقہ پر کما حقہ عمل کرنے کی طرف راغب کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے باس پرس نہ کر سکے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔